اسلام آباد میں دہشت گردی، حساس ترین علاقے دہشت گردوں کے نشانے پر، بڑا آپریشن، پنجاب بھر میں پابندی لگا دی گئی، اسلام آباد میں بڑی پابندی، حکومت کے بڑے اقدامات، الیکشن میں 15 دن باقی، الیکشن سے پہلے یہ اقدامات ہمیں کس طرف لے جاتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بریکنگ آلویز کے ساتھ ناظرین اکرام، میں ہوں فیصل سید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے رابطہ اللہ کے نام عافیت سے ہوں گے۔ 15 دن باقی ہیں جی الیکشنوں میں۔ ایک افراتفری سی نظر آتی ہے ملک بھر میں۔ سیاسی جماعتیں الیکشن کے لیے اپنی کمپین تو کر رہی ہیں، جلسے تو کر رہی ہیں، کہیں ان کو عوامی ریئیکشن کا سامنا ہے، لوگ جا نہیں پاتے، جاتے نہیں، اور سیاسی جماعتیں اپنی غیر مقبولیت کی وجہ سے الیکشن کے لیے کمپین کر نہیں پاتی۔ ایسے میں بڑے بڑے اس وقت دعوے کیے جا رہے ہیں جی۔ ترین صاحب جو ہیں وہ اپنا خواب لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، مگر انہوں نے نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا۔ آپ کو پتہ ہے جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ کیسے الیکشن جیت سکتے ہیں۔ ہاں، اس کے بعد جو ہے تو آزاد امیدواروں کے اوپر بڑی نظریں ہیں جی، کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ خریدے جائیں گے۔ آزاد امیدوار وہ جو پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کو خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں جناب۔ گھوڑوں کے خریدار جناب آصف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب دونوں میں آپ کو پتہ ہے جی مالی حالات ان کے کس قدر ہیں جی۔ غریب سے لوگ ہیں، 2 بندے غریب تین ہیں ملک کے، بندے خرید لیتے ہیں، یہ اربوں روپے کے بندے خریدتے ہیں۔ اب کس کس آزاد امیدوار کی دیہڑی لگے گی، کس کا جناب ٹانکا لگے گا، اس پہ بات کرتے ہیں۔ میرا یہ چینل پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا۔ 5000 کا ٹارگٹ پورا کرنا ہے جی۔ 1 ملین والوں کا آپ پورا کرواتے ہیں، ہمارا بھی ٹارگٹ 5000 کا چھوٹا سا ہے، آپ ہی کرتے ہیں، آپ ہی ٹارگٹ پورا کرتے ہیں۔ بڑے بڑے جو قومی چینل ہے وہ بھی، اور ہم یوٹیوبرز کو بھی آپ ہی کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے۔ اچھا جی ناظرین کرام، بات کرتے ہیں ملک میں دہشت گردی، ایک بڑا چیلنج۔ اسلام آباد میں دہشت گردی کے سائے اور اس میں بڑے بڑے ادارے بند کر دیے گئے۔ دہشت گردی کی اطلاع، اس میں اسلام آباد کے حساس ترین علاقوں میں اس وقت جو ہے وہ بھرپور سیکورٹی انتظامات فراہم کر دیے گئے ہیں جی۔ وہاں چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی، اتنے سخت انتظامات ہیں، اور وہ بھی الیکشن پر ان کے کیا اثرات پڑیں گے۔ اس کا نتیجہ آپ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پنجاب میں آج دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے اسلام آباد میں کیا بڑے اقدامات اٹھائے گئے جی۔ یہ پاکستانیوں کو چکندہ رہنے کے لیے، آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ کسی وقت بھی دہشت گرد اپنی بڑی دہشت گردی کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ بڑی حساس ترین جو ہے اس وقت علاقے جو ہیں وہ زد میں ہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ جو ہے انہوں نے کہا جی کہ الیکشن ہمارے قریب ہیں اور اس سے پہلے دہشت گردی کا بڑا خطرہ ہے۔ پنجاب بھر میں اسلحہ لے کر چلنے پر پابندی ہے، اس کے شو آف کرنے پر پابندی ہے، اور لوگوں کی گیدرنگ پہ پابندی ہے۔ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشنوں کے لیے جلسوں کا اعلان کیا ہے۔ کہا جاتا ہے پنجاب سے انہوں نے شروعات کرنی تھی، مگر جیسا کہ جہاں بھی پی ٹی آئی جلسہ کرنے لگتی ہے وہاں دفعہ 144 نافذ کر دیا جاتا ہے، حالات کی خرابی کا بہانہ بنا لیا جاتا ہے۔ اس وقت اگرچہ عملی طور پر دہشت گردی کا سامنا ہے، کراچی سے، سندھ سے، بلوچستان سے جو اس وقت حالات بن رہے ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ دہشت گردی جو ہے، دہشت گردوں کے نشانوں پر پاکستان ہے۔ پاک فوج، پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے اپنے بھرپور جانیں پیش کر کے بھی اپنا دفاع کر رہے ہیں، ملک کے عوام کی حفاظت کر رہے ہیں۔ تو پنجاب بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا، مگر احمد پور شرقیہ میں جناب نواز شریف صاحب نے جو خطاب کیا ہے، اس دفعہ 144 کے پیچھے پردہ داری یہی ہے کہ جلسے نہ کیے جائیں، نون لیگ بھی نہ کرے، پیپلز پارٹی بھی نہ کرے، کیونکہ پول کھل جاتا ہے۔ اور پی ٹی آئی کو جلسہ اس لیے نہیں کرنے دیا جاتا کہ ایک ہی جلسہ ہے۔ یہاں پر آپ نے دیکھ لیا کہ جو ورچوئل جلسہ ہوتا ہے اس پہ لوگوں کی حاضری کتنی ہوتی ہے، اور ویسے کوئی عام پی ٹی آئی کا جو ورکر ہے وہ سرگرم ہوتا ہے، جو اس کے لیے لوگ کتنے آ جاتے ہیں۔ تو جہاں جلسے کا نام ہوگا تو پھر وہاں پر تو پھر جلسہ وہ ہوگا کہ باقیوں کے ویسے ہی دروازے بند ہو جائیں گے۔
یہ ہے جی اس وقت کے صورتحال اسلام آباد کی میں بات کر رہا تھا کہ اسلام آباد دہشت گردی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا. ساتھ ہی حساس ترین جو علاقے تھے وہ نیول یونیورسٹی، ایئر یونیورسٹی، پنجاب یونیورسٹی، یہ تو تھے بڑے ٹارگٹ جہاں دہشت گردی کا بڑا منصوبہ تھا. اس سے باخبر ہوئے ہمارے ادارے اور انہوں نے یہ بند کر دی. ساتھ ہی کالجز اور سکولز کو بھی بند کر دیا گیا. یہ کتنے دن تک بند رہتے ہیں؟ ان کا ہمارے الیکشنوں پر کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ کیا ہم دہشت گردوں سے ڈر کے، ان کے خوف سے الیکشن ملتوی کر دیں گے؟ ملک کا پروسیس جو ہے، جو ممالک نہیں چاہتے کہ پاکستان میں جمہوریت کسی طرح سے پھلے پھولے، کیا ان کے خواب پورے کر دیں گے ہم؟ کیونکہ الیکشن جو ہے 15 دن باقی ہیں، اور اس سے پہلے جو چیمے گوئیاں ہیں وہ کی جا رہی ہیں کہ دہشت گردی کے حالات جو ہے اس قدر تھریٹس ہے پاکستان کو، ہو سکتا ہے کہ الیکشن پر ان کے اثرات مرتب ہوں اور الیکشنوں کو پوسٹ پون کرنا پڑے. مگر الیکشن کمیشن نے فنڈز بھی جاری کر دیے. فوج سے جو وزارت داخلہ نے جو ہے وہ فوج کی ڈیپوٹیشن ہے جو حساس علاقے ہیں ان کا بھی آرڈر جاری ہو چکا ہے، اور اس وقت پولیس سے بھی جو ہے خدمات جو ہے وہ لی جا رہی ہیں. تو ایسے میں فی الوقت نظر نہیں آتا کہ ہمارا کوئی ادارہ اس کو پوسٹ پون کرنے کے سوچ بھی رہا ہے. اس لیے کہ ادارے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ دہشت گردوں کو ایک سٹرانگ میسج دیا جائے کہ ان کی خوف کی وجہ سے ہم الیکشن ملتوی نہیں کریں گے. حفظ مات قدم کے طور پر جو ادارے اس وقت معصوم شہری ہیں ان کو بچانے کے لیے، ہمارے جو حساس ترین ہمارے 61 ہیں طلباء، ان کی جانوں کو بچانے کے لیے، کسی بڑے سانحہ APS سے بچانے کے لیے یہ اقدامات جو ہیں وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے اٹھائے جا رہے ہیں. اس وقت جو عمومی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ جلسے جلوس تو ہو رہے ہیں، جلوس تو نہیں ہو رہے، نہ صرف جلسے ہو رہے ہیں بلکہ ریلیاں بھی نہیں ہو رہی. جو جلسے ہو رہے ہیں اس کی بھی مایوس کن نتائج ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں ایک پارٹی لیڈر کو آپ نے پابند سلاسل کر رکھا ہے، اس کے لیڈران کو آپ نے روپوش ہونے پر مجبور کر دیا ہے، مگر بڑے ریلیف جو ہیں وہ بھی مل رہے ہیں. چیئرمین PTI کو لاہور ہائی کورٹ سے 7 مقدمات میں جو ضمانت مسترد کی گئی تھی، ان 7 کی 7 ضمانت جو ہیں وہ بحال کر دی گئی ہیں. سائفر کے حوالے سے جو کیس ہے وہ بھی ڈاوا ڈول ہے. توشہ خانہ کیس دیکھ لیں آپ، القادر ٹرسٹ کیس وہ بھی تقریباً فارغ ہی سمجھیں. تو چیئرمین PTI کو باہر آنے سے کیا کوئی روک سکتا ہے؟ کیا یہ ساری جو اس وقت ان کی ضمانتوں کے حوالے سے، سائفر ٹرائل کے حوالے سے، اس میں جو کمزوریاں ہیں اس حوالے سے جو اس وقت ریلیف ہے، یا بڑی عدلیہ جو ہیں وہاں اگر دیکھا جائے تو لگتا یوں ہے کہ چیئرمین PTI جو ہے وہ باہر تشریف لائیں گے، اور باہر لا کر ہی الیکشن کے ماحول کو گرمایا جائے گا. ان کو کتنے دن پہلے لایا جائے گا یا ان کو مزید کتنا رکھا جاتا ہے، یہ ان 1-2-3 دن بڑے امپارٹنٹ ہے. اس میں آپ کو ڈائریکشن یا امپرومنٹ جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں انتخابات جو ہوں گے اس کے نتائج کو لوگ تسلیم کریں گے یا نہیں کریں گے. فیئر اور فری الیکشن جو ہے یہ سب سے بڑا جو ہے اس وقت چیلنج ہے، اور اس پر اعتماد تبھی ہوگا، اس پر اعتماد تبھی کیا جائے گا کہ جب ساری پارٹیوں کو جو ہے وہ الیکشن لڑنے کا موقع دیا جائے. کسی ایک پارٹی کو بھی آپ آؤٹ کرتے ہیں تو اس کے فالوور جو ہیں وہ نتائج کبھی بھی نہیں مانیں گے جو ابھی پہلے سے ہی تیار کر لیے گئے ہیں. لوگوں کو معلوم ہے کہ جناب محمد نواز شریف کو لایا جائے گا، تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ الیکشنوں کے نتائج پہلے سے تیار کر لیے گئے ہیں. اس پہ پیپلز پارٹی بھی اعتراضات اٹھا رہی ہے، باقی پارٹیاں بھی اٹھا رہی ہیں. جن الیکشن پر پہلے سے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں، جس حکومت سے آنے سے پہلے ہی اس پر بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں، تو ایسی حکومت کو کون مانے گا، ایسے الیکشن کو کون مانے گا؟ اس کا نتیجہ وقت پر چھوڑ دیتے ہیں. پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد.